کہتا ہے جب سمندر میں تمہیں مصیبت پکڑ لے تو کون نکالتا ہے؟ کفار مکہ کہتے ہیں اللہ نکالتا ہے. یہ نماز پڑھنے والا، یہ چلے مارنے والا، یہ روزہ رکھنے والا، یہ زکات دینے والا، شنم امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صفحہ 43 یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہمارا جہاز غرق ہونے پر آیا تو ہمارے پیر امداد اللہ نے، ہمارے پیر عبد القادر جیلانی نے نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کی دیر تھی کہ فوراً وہ ڈوبتا ہوا جہاز کنارے بھی لگ گیا اور پار بھی ہو گیا. یہ ارواح ثلاثہ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب 387 نمبر صفحہ ہے، 399 نمبر صفحہ ہے، اور اس کے اندر وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، بابا جی تھے، ان کی اب کہانی سنیے، ان کی کرامت سنیے. وہ سفر پہ جا رہے، جہاز کے اندر بیٹھے، میاں نور محمد تشریف رکھتے تھے، وہاں ایک پنجابی بابا بزرگ رہتے تھے. اتفاق سے اس جگہ حضرت حاجی عبدالرحیم ولایتی تشریف رکھتے تھے. وہ مجذوب اکثر حاجی صاحب شہید کے خدا سے یوں کہا کرتے تھے، او تمہارا حاجی بڑا بزرگ ہے. حاجی صاحب شہید جب بغرض زیارت حرمین شریفین گئے، ایک دن جہاز میں حضرت کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کر سمندر میں گر گیا. لوٹا چھوٹ کر سمندر میں گر گیا. تھوڑی سی دیر گزری، سمندر میں سے ایک ہاتھ لوٹا تھامنے میں باہر نکلا. پھڑ لوٹا اپنا، پیچھے دوری آتا ملتا ہے، یہ اپنا لوٹا واپس لے لو. لوٹا حضرت حاجی صاحب نے پکڑ لیا. ادھر یہ مجذوب گم ہو گئے تو لوہاری میں جہاں یہ مجذوب رہتے تھے وہاں آئے اور اپنے خادموں سے کہنے لگے، آج تمہارے حاجی کا لوٹا سمندر میں گر گیا تھا تو میں نے نکال کر اسے پکڑایا. آج کے دور میں ہوتا تو اس کو نیوی میں بھرتی کروا دیتے. یہ بغیر سامان کے غوطہ خوری کرتا ہے، 7 اوپر کشتی چل رہی، نیچے کی چاپا. تو ہم نے سمجھا کہ ایسے ہی جھوٹ بڑک مارتا ہے، کون سا سچ ہوگا. جب حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی صاحب واپس آئے، حج سے فارغ ہو کر لوہاری میں تشریف لائے، کسی کو اس مجذوب پنجابی مجذوب کی یہ بات آئی اور انہوں نے حضرت سے عرض کی. آپ نے فرمایا سچ ہے، بے شک یہ واقعہ میرے ساتھ جہاز میں پیش آیا تھا، لیکن اس وقت مجھے وہ ہاتھ پہچان میں نہیں آیا کہ کس کا تھا. اللہ کہتا ہے لوگوں، جب تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے سمندر کے اندر، تمہاری اس مصیبت کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن کہتے نہیں، یہاں ہمارا لوٹا بھی گر جائے تو اس کو بھی ہمارے پیر اور مجذوب نکال دیتے ہیں. یہ تذکرۃ الرشید ہے، رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب، ادارہ اسلامیات نوے انارکلی لاہور سے شائع ہوئی، صفحہ 206. یہ بھی حج پہ جا رہے اور طوفان شدید آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سکون کے آثار پیدا ہو گئے. حکیم ضیاء الدین نے یا کسی دوسرے شخص نے خواب کے اندر یا حالت بیداری کے اندر، واقعے کے اندر دیکھا کہ سمندر کو دونوں طرف سے موجیں دھکیل رہی ہیں، لیکن ایک طرف سے اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے کندھا دیا ہوا اور دوسری طرف سے زامن علی جلال آبادی نے، حضرت زامن نے کندھا دیا ہوا اور آگے کو دھکیل رہے اور موجوں کو کے تھپیڑوں سے اس کی حفاظت کر رہے اور کہتے جا رہے گھبراؤ نہیں، الغرض ہماری یہ مصیبت دور ہو گئی اور بابا جی آ کر ہمارے اوپر آئی ہوئی اس مصیبت سے ہمارے جہاز کو نجات دیں گے. اب سوچ لیجئے وہ کفار مکہ ہیں جو ڈوبتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ ہم مسلمان ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، جب ہماری کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو ان کشتیوں کو بچانے والے ہمارے بزرگ اور بابا جی ہوتے ہیں. یہ انفاس امدادیہ ہے، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب 144 صفحہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جہاز میں سوار ہو کر حج کو چلے، جہاز ہمارا گردش و طوفان میں آیا، 4-5 روز تک گردش میں رہا. محافظان جہاز نے تدبیریں تو بہت کی، کارگر نہ ہوئی. آخرکار جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے پکار کر کہا لوگوں اللہ سے مدد مانگو، یہ دعا کا وقت ہے. میں اسی وقت مراقب ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور ایک حالت طاری ہوئی اور معلوم ہوا اس جہاز کے گوشے کو ایک طرف سے حافظ زامن صاحب نے اٹھایا ہوا، دوسری طرف سے حاجی امداد اللہ نے اٹھایا ہوا. ایک کندھے تھے یا کرین تھی راجی جل گئی، 2 بندے پورا جہاز اٹھا لے. ان سے پیاز کی بوری نہیں اٹھتی کہ جہاز اٹھا کے کہاں دونوں ادھر سے ایک نے کندھا دیا ادھر سے دوسرے نے کندھا دیا اور جہاز کو لے کر جا رہے اور جہاز پانی میں بالکل سیدھا ہو گیا، باخوشی چلا، جہاز کی سلامتی کا چرچا ہوا. میں نے وہ دن، وہ وقت، وہ تاریخ، وہ مہینہ کتاب پر لکھ لی اور جب میں واپس آیا پھر میں نے حضرت کے ایک مرید اور خادم سے پوچھا اس دن، اس تاریخ، اس مہینے میں کوئی واقعہ ہوا تھا؟ کہا حضرت
حضرت اپنے حجرے سے ایک طرف سے یہ بابا جی حجرے سے نکلے، مرے ہوئے نہیں ہے، زندہ ہیں، زندہ ہیں، اور ایک طرف سے یہ نکلے، دونوں نے اپنی لنگی دھوتی مجھے اتار کر دی کہ جاؤ اس کو دھو لاؤ۔ جب میں نے دھوتی کو سونگا تو اس میں سمندر کے پانی کی بو تھی۔ کیا انڈر گراؤنڈ انہوں نے غارے ماری تھی، ڈائریکٹ پہنچ گئے فوراً۔ اب آئیے ذرا ان سارے قصوں کو سامنے رکھ کر مالک عز و جل کے قرآن حکیم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ، کفار مکہ کا شرک بڑا ہے یا آج کلمہ پڑھ کر جو مسلمان ہو چکے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا شرک بڑا ہے؟ وہ زیادہ مشرک تھے یا آج کے دور کا زیادہ مشرک ہے؟ مالک کا اعلان سنیے، سورۃ لقمان ہے، آیت نمبر 32 ہے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب سمندر کی موج سائبان کی طرح انہیں ڈھانپ لیتی، موج ان کے جہازوں پر، ان کی کشتیوں کی طرح پڑتی، تو فوراً ساروں کو چھوڑ کر خالص ایک اللہ کو پکارتے اور آواز لگاتے۔ کفار مکہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جہاد کر رہے، ان کے نوجوانوں کو قتل کر رہے، ان کے عورتوں بچوں کو قید میں ڈال رہے، جن کا خون مسلمانوں کے لیے حلال ہوا، جن کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہوا، جن کو بدر کے اندر مارا گیا، جن کو احد کے اندر مارا گیا، وہ تو پھنسنے پر ایک اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج کرنا پڑنے والا کہتا ہے جو ہی جہاز ڈوبنے لگا میں نے مراقبہ کر کے کہا جی امداد اللہ صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجیے، سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 40 ہے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اللہ مشرکین مکہ سے نبی کو کہتا ہے سوال کیجیے، قل پوچھیے ان سے، سوال کیجیے، کہیے ان کو ارأیتکم، دیکھو ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پہ عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، قیامت تم پہ ٹوٹ پڑے، غیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارو گے؟ مالک تو یہ سمجھا رہا ہے کہ مصیبت میں، تکلیف میں تم جب مجھے پکارتے ہو تو خشکی اور امن میں مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ اور یہاں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنے لگی، کشتی کے ملاح نے کہا، وہ سنا ہے نا آپ نے بابا جی نے کتنے ماہ کی ڈوبی بھی باہر نکال دی تھی؟ 12 سال کی ڈوبی بھی باہر۔ انڈیا پاکستان میں کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ کشتی ہے، ایک طرف سبز چولے والا بیٹھا ہے، ایک طرف بیوی ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہے، کہتے یہ بابا جی کی کرامت ہے، 12 سال ڈوبوں کو پار لگا دی۔ جو 12 سال پانی میں زندہ رہے کچھوے تھے یا میڈک تھے؟ بندے کا پتر تو 12 منٹ نہیں رہ سکتا، وہ 12 سال ڈوبی۔ اچھا اس کو ڈبویا کس نے تھا؟ لازمی بات ہے، کشتی کو کون ڈبوتا ہے؟ نکالا کس نے؟ بولو 12 سال بعد کس نے نکالا؟ پیر صاحب نے۔ تو بڑا کون ہوگا نعوذ باللہ، ڈبونے والا یہ نکالنے والا؟ اللہ ڈبو رہا ہے، یہ نکال رہا ہے۔ اور یہاں مالک کہتا ہے تم خشکی میں مجھے کیوں نہیں پکارتے جبکہ تم اسی وقت میں مجھے پکارتے ہو؟ کشتی میں جب سارے سوار ہوئے، ملاح نے کہا یار پار نہیں، 12 سال والے پار لگانا، اس میں ایک میراثی کاٹا تھا، چھلانگ مار کے نیچے اتر گیا۔ کہا صاحب تم کیوں اترے؟ کہتا میں آپ کے ساتھ معذرت میں کرتا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ کہا بھائی بات تو بتاؤ، بڑی مشکل سے کشتی کیا ہے تم اتر کے؟ کہا تم نے کہا 11ویں والے پار لگانا، تو اگر ڈوب گئے پیر صاحب تو 12 سال بعد آئیں گے، صبح میری عدالت میں پیشی ہے، میں 12 سال کہاں انتظار کروں گا سمندر پہ؟ تو آپ جائیے، میں آپ کے ساتھ لے جاؤں۔ قرآن کہتا ہے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ کس کو پکارتے؟ اگر تم سچے ہو تو جواب دو، بتاؤ تمہیں آپ نکالتا ہے، منات نکالتا ہے، بابا امداد اللہ نکالتا ہے یا کوئی اور بابا جی نکالتے ہیں؟ بل قرآن کا انداز غور کیجئے، بل ایاہ تدعون، اس وقت تمہیں کوئی یاد نہیں رہتا۔ اس دور کے مشرک کو، آج کے دور کا مشرک نہیں، آج کے دور کا مشرک تو کہتا ہی ہے ارے مولا مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ اس دور کا مشرک کیا کہتا ہے؟ مالک ان کے بارے میں کہتا ہے بل ایاہ تدعون، تم اس وقت صرف اسی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اس کو پکارتے ہو، پھر جس مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ہوتے ہو اللہ عز و جل تمہیں اس مصیبت سے نکال دیتا ہے، پھر جو تمہارے باتیں پیر وزیر تمہیں یاد نہیں رہتے۔ اور آج کے دور کا کلمہ پڑھنے والا مشرک جو ہے وہ تنگی کے اندر بھی، تنگی اور مصیبت کے اندر جس میں کفار مکہ اللہ کو پکارتے تھے، اس مصیبت میں بھی غیر